قصاص کا قانون قرآن پر گھڑا جھوٹ کیسے؟ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں نے جو علماء سے سنا اور روایتی ترجموں میں پڑھا اس کے مطابق تو اللہ کا بنایا ہوا قصاص کا قانون انسانوں پر ظلم ہے، جس میں کرے کوئی بھرے کوئی، یعنی اگر میں نے آپ کا بندہ مارا تو آپ مجھے سزا دینے کے بجائے میرا ایک معصوم بندہ مار دیں، اور اگر میں نے آپ کی بہن مار دی تو آپ مجھے سزا دینے کے بجائے میری معصوم بہن کو مار دیں، یا جس کے پاس پیسہ ہے وہ بندہ مارے اور خون بہا دے کر چھوٹ جائے، جو سراسر ظلم ہے۔ آپ ذرا یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 178 کا بہت مشہور عالم کا ترجمہ دیکھیں، اور تقریباً تمام فرقے کے علماء کا اسی جیسا ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرار داد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ تو بھائی اس ترجمے کے مطابق تو اللہ معصوم لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور ایک شخص کے ظلم کی سزا کسی اور معصوم کو دلوا رہا ہے، یا خون بہا دلوا کر امیر کو چھوڑ رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کا ظلم نہیں؟ بھائی یہ واقعہ بہت ظلم ہے، مگر یہ ظلم اللہ کا نہیں، بلکہ یہ ظلم ترجمہ کرنے والوں کا ہے، جو آیات کا غلط ترجمہ کر کے اللہ اور اللہ کی کتاب پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ان کے ترجمے میں جو بدلے کا لفظ ہے وہ آیت کی عربی میں نہیں۔ دوسری بات، جو ان کے ترجموں میں بریکٹ ڈال کر الفاظ لکھے گئے ہیں وہ الفاظ ان کے عقائد ہیں جو آیت کی عربی میں موجود نہیں، اور بریکٹ ہٹا دیں تو ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آئیے اس آیت اور اس موضوع پر دیگر آیات کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم لفظ قصاص ہے، جس کا اکثر لوگ آیت میں ترجمہ نہیں کرتے تاکہ غلط عقائد پیش کیے جا سکیں، اور جو ترجمہ آپ نے پیش کیا اس ترجمہ میں اس لفظ قصاص کے معنی بریکٹ کے اندر خون کا بدلہ خون لکھا گیا ہے، جبکہ قصاص لفظ کے بنیادی حروف قاف، صاد، صاد ہیں، جو قرآن میں تقریباً 30 مرتبہ آئے ہیں، یعنی قصص، قصاص، القصاص وغیرہ کر کے آئے ہیں، اور 26 مرتبہ سب نے اس لفظ کا ترجمہ قصہ، حالات و واقعات یا تعلق جوڑنا کیا ہے، اور 4 مرتبہ قصاص لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، جہاں اس قصاص کو قانون بنانا ہوتا ہے، کیونکہ روایتی عقائد بچانے ہوتے ہیں۔ قصاص لفظ کے درست معنی وہی ہیں جو لوگوں نے باقی 26 جگہ کیے ہیں، یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنا، جیسے ایک قصے یا تفتیش میں ہوتا ہے۔ آئیے ان قصص کے معنوں کی قرآن سے تصدیق کرتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ بے شک ہم نے اس کو ظاہر کیا ایک پڑھائی ملاوٹ سے پاک، تاکہ تم عقل لو۔ ہم حالات و واقعات کا تعلق جوڑتے ہیں اوپر تیرے، بہترین خاص حالات و واقعات کا تعلق جوڑا ہوا، ساتھ جو ہم نے وہی متاثر کیا تیری طرف، یہ خاص پڑھائی، اور کہ ہو تم سے اس سے پہلے یقیناً میں سے خاص غافلوں میں۔
بھائی اس آیت سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ قصاص لفظ کے بنیادی حروف قاف صاد کے معنی حالات و واقعات کا آپس میں تعلق جوڑنا ہے، جس طرح قصہ بیان کرنے میں بھی ہوتا ہے اور تحقیق یا تفتیش کرنے میں بھی ہوتا ہے۔ جی میرے بھائی، تو قرآن میں قصاص بھی ہے اور القصاص بھی ہے، یعنی خاص قصاص، اور آپ نے جس آیت پر سوال کیا ہے اس میں لفظ القصاص یعنی خاص قصاص ہے، مگر پہلے قصاص یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کی دی گئی ہدایت دیکھتے ہیں۔ بھائی کہیں یہ وہ آیت تو نہیں جس میں لکھا ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے؟ جی بھائی، تمام علماء بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کا ترجمہ نقل کر لیتے ہیں جو اسی قسم کا ہے، مگر ہم قرآن سے اس آیت کی درست سمجھ لیتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 45 دیکھیں، جس میں اللہ قصاص یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنے کے لیے تفصیل بتا رہے ہیں، اور دیکھیے گا کہ آیت کی عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ بدلہ لینا ہو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور لکھا ہم نے اوپر ان کے بیچ اس کے کہ خاص نفسیات سمجھنے والا ساتھ خاص نفسیات سمجھنے کے، اور خاص علمی سوچ والا ساتھ خاص علمی سوچ کے، اور بات کو خاص ابتدا سے دیکھنے والا ساتھ بات کو خاص ابتدا سے دیکھنے کے، اور خاص سمجھ سے سننے والا ساتھ خاص سمجھ سے سننے کے، اور خاص عمل کے طریقے کو دیکھنے والا ساتھ خاص عمل کے طریقے کو دیکھنے کے، اور خاص جرا سوالات کرنا ہے حالات و واقعات کے تعلق جوڑنے میں۔ پھر جو تم تصدیق کر لو ساتھ اس کے، پھر وہ انکار ہو گیا اس کے لیے، اور جو نہیں حکم کرے ساتھ جو نازل ظاہر کیا اللہ نے، پھر وہ ہیں خاص آیتوں کو نظر انداز کرنے والے۔ بھائی اس آیت میں اللہ قصاص یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنے یعنی معاملے کی تحقیق و تفتیش کے لیے تفصیل بتا رہے ہیں کہ حالات و واقعات کے تعلق جوڑنے میں یعنی معاملے کی تحقیق و تفتیش کرنے میں ہمیں معاملے میں نفسیات کو سمجھنا ہے، علمی سوچ کو استعمال کرنا ہے، بات کو ابتدا سے دیکھنا ہے، معاملات کو سمجھ لینے والی صلاحیت سے سننا ہے، اور جو عمل ہوئے ان عمل کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے، اور پھر جرا یعنی سوال و جواب کرنا ہے حالات و واقعات کے تعلق جوڑنے میں یعنی معاملے کی تحقیق و تفتیش کرنے میں، اور جو اس طرح فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم یعنی آیتوں کو نظر انداز کرنے والا ہوگا۔ جی بھائی، اب چونکہ اللہ نے قصاص یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے، یعنی کسی بھی معاملے کی تفتیش کا طریقہ بیان کر دیا ہے جیسے عدالت یا پولیس تفتیش کرتی ہے، آئیے اب آپ کی القصاص والی آیت کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو اس آیت میں موجود ایک اور لفظ القتلہ سمجھنا ہے۔ القتلہ کے بنیادی حروف قاف تا لام ہیں جو قرآن میں تقریباً 170 مرتبہ آئے ہیں، اور قرآن کے قتل لفظ کے معنی ہے کسی معاملے میں کسی کو کمزور کرنا، کسی کی اہمیت کا خاتمہ کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا، اور یہ کسی کی جان لینا ضروری نہیں۔ اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 54 دیکھیں، جس میں اللہ اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے ان کی قوم کو اپنے نفس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کوئی خودکشی کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ لوگوں کو اپنی غلط نفسیات یا غلط خواہشات یا غلط سوچ کو قتل یا ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحیم۔ اور
جب کہا موسیٰ نے اس کی قوم کے لیے اے میری قوم بے شک تم سب آیتوں کو نظر انداز کیا تم سب کے نفسیات رائے پر ساتھ تم سب کے پکڑنے خاص جلد بازی کو پھر لوٹو طرف تم سب کے نجات دہندہ پھر قتل جھگڑو ختم کرو تم سب کے نفسیات رائے سوچ کو یہ سب بہتر ہے تم سب کے لیے نزدیک تم سب کے نجات دہندہ پھر لوٹا پلٹا اوپر تم سب کے بے شک وہ ہے خاص لوٹنے والا خاص رحیم۔ بھائی اس آیت میں اللہ نبی کے ذریعے اپنے غلط نفسیات یعنی غلط سوچ یا غلط رائے کو قتل یعنی ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ کوئی خودکشی کا حکم نہیں دے رہے بلکہ غلط نفسیات یا غلط رائے یا سوچ کو قتل یا ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنی ذات سے جھگڑنا ہے تاکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ بھائی کیا آپ اس کی کوئی عام زندگی کی مثال دیں گے؟ جی بھائی، مثال کے طور پر آپ غیبت کرتے ہیں اور آپ اپنی سوچ میں غیبت کرنے کو عام گفتگو سمجھتے ہیں، اور جب غیبت کے خلاف اللہ کا حکم آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے غیبت کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے اپنی غلط نفسیات یا سوچ سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور آپ نے اپنی غلط نفسیات یا سوچ کا قتل کر دیا۔ تو بھائی یہ ہے نفسیاتی قتل یا خاتمہ، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی نفسیات کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آیا ہے کہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، تو یہ کوئی فزیکل قتل نہیں بلکہ ان انبیاء کے اوپر جھوٹ گھڑ کے انبیاء کی شخصیت کا قتل ہے۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 21 دیکھیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ خاص جو انکار کرتے ہیں 7 آیات کے اللہ کی اور قتل کرتے جھگڑتے ہیں خاص نبیوں خبر دینے والوں سے ساتھ سوائے حق سچائی قرآنی دلائل کے، اور قتل کرتے جھگڑتے ہیں وہ خاص جو حکم کرتے ہیں 7 خاص تقسیم کے میں سے خاص سوال کرنے والے ذہن، پھر بشارت ہے انہیں 7 عذاب دردناک۔ تو بھائی قرآن میں کسی ایسے نبیوں کا نام نہیں جن کو لوگوں نے جسمانی طور پر قتل کیا ہو، تو جب آپ قرآن کے صفاتی نبیوں کے واقعات اور ارشادات کے اوپر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں اللہ نے حق یعنی قرآن میں بیان نہیں کی، تو آپ کہانیاں گھڑتے ہیں، یا جب آپ کسی نبی کے اوپر سنی سنائی باتوں پر کتابیں لکھتے ہیں یا آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں حدیث کے نام پر، تو آپ اس نبی کا نفسیاتی قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نبی لفظ کے معنی کر لیں، کیونکہ نبی لفظ کے معنی خبر دینے والے کے ہیں، اور چونکہ آیت میں نبی نہیں بلکہ النبی کی جمع النبیین ہے، یعنی خاص خبر دینے والے ہیں، یعنی جو قرآن میں بیان پیغام کی اصل سمجھ دیتے ہیں، تو انکار کرنے والے لوگ بغیر حق یعنی بغیر آیات کی دلیل کے قرآن بیان کرنے والوں سے جھگڑتے ہیں، قرآن کی خبر دینے والوں پر فتوے لگاتے ہیں ان کی خبر کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ زبانی قتل جھگڑا بھی ہے اور نفسیاتی قتل بھی۔ بھائی اب قرآن میں موجود قتل لفظ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ قتل لفظ کے معنی ہے کسی معاملے میں کسی چیز یا شخص کو کمزور کرنا، کسی بات یا شخص کی اہمیت کا خاتمہ کرنا، یعنی یہ ایک جھگڑے کی صورتحال ہے جو نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی کی جان لینا ضروری نہیں۔ جی بھائی، آئیے اب اس القصاص سے جڑی آیت کو آیت کے درست ترجمے سے سمجھتے ہیں کہ القصاص یعنی خاص حالات و واقعات میں تعلق جوڑنا القتلا کے معاملے میں کس طرح ہے، اور دیکھیں کہ آیت کے مخاطب عام لوگ نہیں بلکہ آیت کے مخاطب ایمان والے یا امن میں آنے والے ہیں، یعنی ماننے والے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اور دوسری بات کہ آیت میں لفظ قتل نہیں ہے بلکہ القتلا یعنی خاص قتل ہے،
اور الف لام قتل لفظ کے ساتھ قرآن میں تقریباً 13 مرتبہ آئے ہیں اور زیادہ تر اس کے مخاطب مومنین ہیں. اور اگر آپ القتل کے اوپر تمام آیات دیکھیں تو القتل دینی معاملات میں جھگڑے ہیں. اب آپ اپنے سوال والی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 178 اور 179 دیکھیں اور دیکھیے گا کہ آیات کی عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ بدلہ لینا ہو. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اے خاص وہ جو امن میں آئے ہو، لکھا گیا اوپر تم سب کے خاص حالات و واقعات میں تعلق جوڑنا، بیچ خاص دینی جھگڑے کے خاص آزاد سوچ والا، ساتھ خاص آزاد سوچ کے اور خاص بغیر دباؤ کے عمل کرنے والا، ساتھ خاص بغیر دباؤ کے عمل کے اور خاص نرم مزاج، ساتھ خاص نرم مزاجی کے. پھر جو عافیت دیا گیا اس کے لیے سے اس کے ہم خیال کوئی چیز پھر پیروی کرنی ہے، ساتھ خاص جانے پہچانے کے اور پورا کرنا لوٹانا ہے اس کی طرف، ساتھ احسان کے وہ تمہاری رعایت ہے سے تم سب کے نظام چلانے والے، اور رحمت پھر جو حد سے نکلے بعد اس کے پھر اس کے لیے عذاب دردناک، اور تم سب کے لیے بیچ خاص حالات و واقعات کا تعلق جوڑنے میں زندگی اے رکھنے والے خاص سمجھ تاکہ تم محتاط رہو. بھائی ان آیات میں تو اللہ ایمان والوں یا امن میں آنے والوں سے مخاطب ہو کر بہت واضح طور پر سمجھا رہے ہیں کہ انہیں القتلہ یعنی خاص دینی جھگڑے کے حالات و واقعات میں تعلق جوڑنا ہے، یعنی تفتیش یا تحقیق کرنی ہے معاملے کی، اپنی سوچ کو آزاد رکھ کر، اپنے عمل کو دباؤ سے آزاد رکھ کر اور خود کو نرم مزاج رکھ کر، اور جس کسی کا فیصلہ کرنے والا اس کا ہم خیال ہو جائے یعنی اس کے بیان سے متفق ہو جائے اور اس کو کوئی رعایت دے دے تو اس کو پیروی کرنی ہے اور لوٹانا ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے اس فیصلہ کرنے والے کی طرف، اور اگر وہ اس حد سے نکلا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جی بھائی، پہلی قصاص والی آیت میں اللہ نے قصاص یعنی حالات و واقعات میں تعلق جوڑنے کے لیے تفصیل بتائی کہ حالات و واقعات کے تعلق جوڑنے میں یعنی کسی معاملے کی تحقیق و تفتیش میں ہمیں معاملے میں نفسیات کو سمجھنا ہے، علمی سوچ کو استعمال کرنا ہے، بات کو ابتدا سے دیکھنا ہے، معاملات کو سمجھ لینے والی صلاحیت سے سننا ہے، اور جو عمل ہوئے ان عمل کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے، اور پھر جرا یعنی سوال و جواب کرنا ہے حالات و واقعات کے تعلق جوڑنے میں. اور جو اس طرح فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم یعنی آیتوں کو نظر انداز کرنے والا ہوگا. اور اس آیت میں اللہ ایمان والوں یا امن میں آنے والوں سے مخاطب ہو کر بہت واضح طور پر سمجھا رہے ہیں کہ انہیں القتلہ یعنی خاص دینی جھگڑے میں حالات و واقعات میں تعلق جوڑنا ہے، یعنی تفتیش یا تحقیق کرنی ہے معاملے کی، اپنی سوچ کو آزاد رکھ کر، اپنے عمل کو دباؤ سے آزاد رکھ کر اور خود کو نرم مزاج رکھ کر، اور جس کسی کا فیصلہ کرنے والا اس کا ہم خیال ہو جائے یعنی اس کے بیان سے متفق ہو جائے اور اس کو کوئی رعایت دے دے تو اس کی پیروی کرنی ہے اور لوٹانا ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے اس فیصلہ کرنے والے کی طرف، اور اگر وہ اس حد سے نکلا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جی بھائی، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا کوئی بھی قانون یا اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، اور اللہ کے بیان طریقہ کار میں کسی بھی معصوم پر کوئی ظلم نہیں، اور یہ صرف عقائد کی بنیاد پر کیے گئے تراجم ہیں جن کے ذریعے گمراہی پھیلائی جاتی ہے. جی بھائی، اور انشاءاللہ ہم دیت کا قانون بھی اگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ اللہ کا کوئی ایسا ظالم قانون نہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ خون بہا دے کر چھوٹ جائے اور غریب سزا بھگتے.
اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔